الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ نجم کا آخری رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. جو انسان کام کرے گا اسی کا صلہ اس کو ملے گا. اچھے کام کیے تو اچھا صلہ بدلا، اگر برے کام کیے تو برا بدلا. یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتلائی کہ آپ اگر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، تو میں تمہارے سارے مسائل حل کر سکتا ہوں. میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو تمہاری خوشی ہو، غمی ہو، تمہاری زندگی ہو، موت ہو، تمہارے اندر مذکر ہیں، مؤنث ہیں، تمہاری پیدائش کا پہلا مرحلہ ہے، یہاں پھر دوبارہ دوسری مرتبہ تمہارا زندہ ہونا، امیر ہونا، غریب ہونا، یا جن غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو ان سب کا وجود، ان کی پیدائش اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور پہلے والی قوموں نے اگر نافرمانی کی تو ان کو بھی اللہ ہی نے تباہ کیا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو تم بھی غیر اللہ کو چھوڑ کر کے، نافرمانی کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ اور فرما برداری کی طرف آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وہ اللہ ہی ہیں جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. انسان کبھی دیکھو کہ اتنا خوشیوں کے اندر ہے کہ ہر وقت خوشی ہی خوشی اور غم کا نام و نشان نہیں، تو یہ تمہارا کمال نہیں، تمہاری طاقت نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. وہ اب کا اور رلانے والا بھی اللہ. کتنی خوشیوں کے اندر کوئی رہ رہا ہو، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذرا سا جھٹکا لگا، اس کی خوشیاں ختم. ابھی روتا پھرتا ہے، دن رات رو رہا ہے، لیکن کوئی اس کے رونے کا فائدہ نہیں، اثر نہیں. تو خوشی اور غمی، ہنسانا اور رلانا صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور یقیناً وہی اللہ ہے جو موت دینے والا اور زندگی دینے والا. کسی مردہ کو زندہ کر دے، کسی زندہ کو موت دے دے، صرف اللہ اس کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. انسان کتنا بھی دنیا کے اندر خوشی خریدنا چاہے نہیں خرید سکتا، کتنا بھی کسی کو دکھ دینا چاہے نہیں دے سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ نہ ہو. اگر کوئی بندہ کسی کو مارنا چاہے کتنا بھی زور لگائے نہیں مار سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے موت کا فیصلہ نہ آئے.
آج کل ہی دیکھو کسی بزرگ پر، کسی آدمی پر کتنی مرتبہ حملے کیے جائیں، بم پھینکے جائیں، گولیاں ماری جائیں، لیکن اس کو شہید نہیں کر سکتے۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 20 سال تک وہ قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ پہلے والے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو دشمنی شروع کر دی اور باقاعدہ لڑنا جھگڑنا شروع، اتنے قدر جو کہ قتل کی سازشیں کرتے رہے 20 سال تک، لیکن کچھ بھی نہ کر سکے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کی موت نہیں چاہی تو کوئی دنیا اس کو موت نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندگی نہیں دینا چاہی تو کوئی اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی ہیں، شادی ہو گئی، دن رات اسی فکر میں لگے ہوئے ہمیں بچہ ہو جائے، ہمیں بچہ ہو جائے، دوائیاں لے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا بچہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے جوڑے پیدا کیے، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنا، اچھلنے والے ٹپکنے والے قطرے سے۔ قطرے سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکا پیدا کیا، اسی ہی گندگی کے قطرے سے، پلیت قطرے سے خوبصورت بچی پیدا کی۔ یہ پیدا کرنے والا صرف اللہ بس۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یقیناً اسی ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ آج کل جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے کے اندر جو سب سے زیادہ لوگ دشمن تھے نا، مخالف تھے نا، وہ دوبارہ اٹھنے پر ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ہمارے گوشت مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور اس وقت میں اٹھنا کیسے ممکن ہے؟ کوئی تو کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، کسی کو تو پرندوں نے نوچ نوچ کر کے کھا لیا، کوئی تو آگ کے اندر جل کر راکھ بن کر کے ہوا میں پانی میں اڑ گیا اور اس پانی میں مل گیا۔ ابھی اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کیسے یہ زندہ ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس اللہ نے ٹپکنے والے پانی سے، اچھلنے والے پانی کے قطرے سے ایک خوبصورت لڑکے لڑکی کو پیدا کیا ہے، خوبصورت جانوروں کو پیدا کیا ہے، تو وہی اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ابھی یہاں پہلے نمبر پر قطرے سے پیدائش کا ذکر فرمایا، پھر مٹی کے اسی ڈھیر میں اگر مل گیا اس سے پیدائش کا ذکر فرمایا۔ اگر پانی کا قطرہ ہے، گندگی کا قطرہ ہے، اس کے اندر نہ پاؤں بننے کی صلاحیت، نہ ہاتھ بننے کی صلاحیت، نہ چہرہ اور آنکھ اور زبان کان بننے کی صلاحیت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسی پانی پر ایسا خوبصورت نقش بنایا کہ خوبصورت صورت کا بچہ اور بچی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جب پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو مٹی سے تو تم بھی کھلونے بنا دیتے ہو، مٹی سے تو تم بھی ایک بچے کی شکل بنا دیتے ہو، ایک بت بنا دیتے ہو۔ تو مٹی سے بنانا تو آسان ہے، اللہ رب العالمین تو پانی سے بنا رہے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے وہ بنا سکتے ہیں، تو بنے ہوئے کو اگر خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس کو بنانا تو پھر آسان ہے۔ آج کل یہ گاڑیاں ہیں، گاڑیوں کی کمپنی کہیں بھی نہیں ہے، خاص کوئی کہیں کسی جگہ پر کمپنی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے اور میکینک کی ضرورت ہے تو وہ ہر گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ خراب چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے، نئی چیز کو شروع سے بنانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے جب پہلی مرتبہ تمہیں اسی قطرے سے میں نے پیدا کیا تو میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی اللہ ہے جس نے غنی بنایا اور محتاج بنایا۔ غنی کسی کا امیر ہونا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، کسی کا محتاج ہونا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو غنی بن گیا، امیر بن گیا تو وہ اللہ کا پیارا ہے، نہیں۔ ضروری نہیں ہے جو غریب ہے وہ اللہ اس سے ناراض ہے، نہیں۔
یہ غنی ہونا یا غریب ہونا، امیر ہونا یا غریب ہونا، یہ صرف آزمائش کے لیے ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین پیسہ دے کر آزماتے ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ پیسہ لے کر آزماتے ہیں، کسی کو بہت خزانہ دیا کہ دیکھیں شکر کرتا ہے یا نہیں، میرے حکم پر میری مخلوق پر خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور کسی کو غریب بنا کر کے اور اسی کو آزمایا کہ صبر کرتا ہے یا چیختا ہے، چلاتا ہے، بے صبری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ امیر ہوا اور اس کے بعد پھر شکر کی زندگی گزاری، لوگوں کے حق ادا کیے، تو پھر اسی کی یہ امیری اس کے لیے بہت بڑی رحمت بن گئی۔ اور غریب ہوا، غریبی کے اندر اگر اس نے شکر کیا، بے صبری نہیں کی، اللہ کی رضا پر راضی ہوا، تو اس کی یہ غریبی اس کے لیے نعمت بن گئی۔ اتنی بڑی نعمت کہ صرف دل میں اخلاص کے ساتھ تمنا کیا کہ پیسہ ہوتا تو میں مسجد بناتا، تو اسی کے اس تمنا پر اللہ تعالیٰ اس کو مسجد بنانے کا ثواب دیں گے۔ امیر آدمی کروڑ روپیہ خرچہ کرے پھر مسجد بنے گی اور مسجد کا ثواب ملے گا۔ غریب آدمی نے صرف دل میں خواہش کی، 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ روپے کی مسجد کا ثواب عطا کریں گے۔ غریب ہے اگر اخلاص کے ساتھ راضی رہا، جو اللہ نے چاہا میں بسم اللہ راضی ہوں، اسی وجہ سے امیر لوگ قیامت کے دن ابھی تک پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور یہ غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اور امیر آدمی اگر شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا اسی کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بھی خرچہ کرتا ہے، ناشکری بھی نہیں کرتا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، امیر لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، بھوکھوں کو کھلاتے ہیں، محتاجوں کو کپڑے پہناتے ہیں، ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی چیز دے دیں کہ ہمارے عمل بھی ان کے برابر ہو جائیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں تو آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی غریب طبقہ آیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ابھی امیروں کو پتہ لگا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس کو عطا کریں۔ تو امیر کے لیے امیری اگر صحیح چل رہا ہے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، لیکن غریب کے لیے غریبی بھی اللہ کے طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ امیر حساب کتاب میں پھنسا ہوا ہوگا اور غریب آدمی جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ایک بندے کو اگر آپ نے 100 روپیہ دیا، بھائی یہ دیکھو یہ کام کرنا، کل مجھے حساب کتاب دینا، ایک بندے کو 10,000 روپے دیے، بھائی یہ کام کر لو، کل مجھے حساب کتاب دینا، تو 10,000 والا زیادہ پریشان ہوگا نا اس کے حساب کتاب لکھنے میں اور پیش کرنے میں اور اپنی جان چھڑانے میں، اس کو پریشانی زیادہ ہوگی۔ جو 100 روپے والا ہے اس کو پریشانی کم ہوگی۔ آج کل اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم لمحے لمحے کئی ہزاروں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن شکر کا نام و نشان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، بھوک اور پیاس کا زمانہ، اور گھر وغیرہ کچا، وہ بھی کسی کو ہے کسی کو نہیں، کسی کو پیغمبر کریم نے کسی صحابی سے جوڑ دیا، کسی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، اور کوئی شریعت کا تقاضا آ گیا، جہاد کا تقاضا آ گیا تو بیوی بچے سب کو چھوڑ کر کے اور وہاں چلے گئے۔ اتنی غریبی کی حالت کے اندر
بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں ان کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ کپڑے جسم پر نہیں ہیں، ایک ازار باندھ کر کے شرمگاہ چھپا رہے ہیں۔ میت ہو گئی، شہید ہو گیا تو اس کے لیے کفن کا کپڑا نہیں ہے، سر کو ڈھانپو تو پاؤں خالی ہو جاتے ہیں، پاؤں پر کپڑا رکھو تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے کئی دنوں تک گھر میں کچھ چولہا نہیں جلتا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم سے تمہاری نعمتیں جو ملی ہیں ان کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو آج پھر ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہو ہوا اغنا و اقنا، امیر بنانے والے اور محتاج بنانے والے صرف اللہ۔ جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو تم بھی غیر اللہ کو چھوڑ کر کے، خود جو محتاج ہیں ان کو چھوڑ کر کے، آپ اسی پیدا کرنے والے، اسی سب چیزوں کے مالک اللہ کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید اور اخلاص اور سچے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا